اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کی دعا اور مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور رمضان المبارک کے روزوں میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے اور اپنے غضب اور عذاب سے دور رکھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رضا الہی کی طرف قربت، قریب ہونا، رضا پروردگار کی طرف قریب ہونا۔ دعا کا پہلا حصہ قربنی الی مرضاتک ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے تو دیکھو کہ تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک اللہ کا ولی مثلا 30 سال تک بیمار رہے لیکن کبھی ناراضگی ظاہر نہ کی ہو، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کو اپنا معیار بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر راضی ہے کہ اس کی رضا جو ہے ہر حال میں وہ راضی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان تنگی ہو یا آسانی، صحت ہو یا بیماری، وہ پروردگار عالم پر ہر حال میں راضی رہے۔ غضب الہی سے بچاؤ، جنبنی من سخطک۔ میں اس دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ناراضگی اور عذاب سے بچائے۔ رمضان المبارک میں گناہوں سے پرہیز، غیبت، جھوٹ اور برے کاموں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تیسرے حصے میں تلاوت قرآن کی توفیق طلب کی گئی ہے۔ کیا ووفقنی لقراءۃ آیاتک، اس میں قرآن پڑھنے کی توفیق مانگی گئی ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک ختم قرآن امام زمانہ، والدین یا مرحومین کی نیت سے ضرور کریں۔ جو ایسا نہ کرے وہ بڑے خسارے میں ہے۔ سحری کے وقت قرآن پڑھنے سے دلوں کی جو زنگار ہے، کدورت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے اہم ترین نکات رضا اور تسلیم۔ اللہ کی رضا کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کریں۔ جیسے فرمایا جو اللہ پر راضی ہو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عبادت کرنا۔ اللہ 3 باتوں پر تعجب کرتا ہے: بے دلی سے نماز پڑھنا، روزی کا غم کھانا، حالانکہ اللہ روزی رسا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ تمہاری رزق اور روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہنستے رہنا جب کہ نہیں معلوم کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، ایسے کہہ کے لگانا، یعنی
یہ بری بات ہے۔ استغفار کرنا اور تلاوت اس کا حکم ہے۔ دل کی صفائی کے لیے قرآن پڑھنا، استغفار کرنا اور یتیموں کی خبر گیری کرنا، اور کیونکہ ہمارے امیر کائنات یتیموں کی خبر گیری کرتے تھے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام یتیموں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، اس قدر کہ کوفے کے یتیموں کو امیر کائنات نے فرمایا تھا اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم کہہ دینا کہ ہمارا باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یعنی اس قدر یتیموں سے شفقت اور پیار، تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جن کے باپ زندہ ہوتے تھے بچوں کے، تو وہ بھی یہ خواہش کرتے تھے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمارا باپ جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوتے، یعنی اور ہمارے ہاتھ سروں پر شفقت کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کا آتا۔ تو یتیموں کی خبر رکھنا اور ان سے محبت و پیار کرنا اور ان پر شفقت کرنا، یہ واقعاً بہت ہی بہترین چیز ہے۔ یعنی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اللہ رمضان کے اس دن مجھے اپنی خوشنودی کے راستے پر چلا، غضب سے بچا، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تیری رحمت ہی میرا سہارا ہے۔ تو اس روزے میں عمل کی دعوت ہے، روزانہ قرآن کا ورد کریں، خاص طور پر سحری کے وقت۔ والدین جو ہیں، اموات ہیں، یعنی جو گزشتگان ہیں، امام زمانہ کی نیت سے ختم قرآن کا انتظام کریں، ہر حالت میں اللہ کی رضا کو یاد رکھیں اور شکوہ کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔